عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے سبق نمبر 1 ہندسی عمل کے مشقی سوالات نمبر 1 میں خط کھینچ کر اس کا ناصب کھینچنا تھا۔ اب ہمیں سوال نمبر 2 حل کرنا ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 2 ہے، ذیل میں دی ہوئی پیمائشوں کے زاویے بنائیے اور ان زاویوں کے ناصب کھینچیے۔ پہلا سوال ہے 105 درجے۔ اب ہمیں 105 درجے کا زاویہ بنانا ہے اور زاویہ بنا کر اس کا ناصب کھینچنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک شعاع کھینچنی ہوگی۔ ایک شعاع کھینچیں گے اسکیل کی مدد سے۔ یہ دیکھیے شعاع کی کوئی لمبائی ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، کتنی بھی لمبائی کی آپ شعاع کھینچ سکتے ہیں، جتنی مناسب لگتی ہے آپ کھینچیے۔ اور اس شعاع کے دونوں خط ہیں، اس کا نام دیجیے اے اور سی، یا اس کا نام دیجیے سی، ٹھیک ہے۔ اب نقطہ اے سے ہمیں دوسری شعاع کھینچنا ہے، لیکن ہمیں زاویہ 105 درجے کا زاویہ بناتی ہوئی شعاع کھینچنا ہے۔ اس کے لیے ہم کو چاندے کا استعمال کرنا ہوگا۔ تو یہ دیکھیے چاندہ ہے، چاندے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے اعداد لکھے ہوئے ہیں، اس طرف سے بھی ہیں اور اس طرف سے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ چاندے کا ایک دم یہ درمیان کا جو حصہ ہے، یہ حصہ ہمیں نقطے اے پہ رکھنا ہے، اور یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے یہ شعاع پر آنا ہے، بالکل شعاع کی جو لکیر ہے اس کے اوپر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرف شعاع ہے اسی طرف سے ہمیں گنتے ہوئے جا کر 105 پر نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ ہم نے چاندہ رکھ دیے نقطے اے پر، اور شعاع یہ لکیر بالکل شعاع کے اوپر آ رہی ہے۔ اس کے مخالف سے جو شعاع ہے، شعاع کا تیر کا نشان ہے، اس طرف سے ہمیں گنتے ہوئے دیکھنا ہے۔ 10 یہ 10 20 30 لکھا ہوا ہے، تو ہمیں کیا ہونا 105 درجے کیا چاہیے ہمیں 105۔ دیکھیے ابھی 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 110 اور یہ 100 دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے یہ جو بڑی لکیر ہے نا، یہ ہوتی ہے 105 کی لکیر۔ 5 ہوتا ہے 110 اور 100 کے بیچ میں ہے 105، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا، نقطہ لگا لیے اور چاندہ ہٹا لینا ہے۔ اس کے بعد اسکیل کی مدد سے ہم کیا کریں گے، اس نقطے کو اور نقطہ اے کو کیا کریں گے، ملا دیں گے۔ یہ ملا دی اور یہ بن گئی دوسری شعاع۔ اس کا نام، اس کے اوپر جو نقطہ ہے اس کو ہم دیں گے بی۔ اب یہ بن گیا ہے زاویہ بی اے سی۔ اب زاویہ بی اے سی کتنے درجے کا ہے، یہ 105 درجے کا۔ کتنے درجے کا ہے، 105 درجے کا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا ناصب کھینچنا ہے۔ ناصب کھینچنے کے لیے کیا کریں گے، پرکار کا استعمال کریں گے۔ یہ پرکار کی نوک ہم کیا کریں گے، نقطے اے پر رکھیں گے اور ان دونوں شعاؤں پر ایک قوس لگائیں گے، اس طرح سے۔ یہاں ہے قوس، شعاع اے سی پر ایک قوس اور شعاع اے بی پر ایک قوس، یا پھر ہم پورا دونوں کو ملاتے ہوئے ایک بڑی قوس کھینچ سکتے ہیں، اس طرح سے کھینچ لیا تو کیا ہوگا، دونوں جگہ پر جہاں پر ایک قوس مل رہی ہے یہاں پر نقطے بن گئے ہیں، یہ ایک اور یہ ایک۔ اس کو نام دیں گے ہم او، اس کو نام دیں گے پی۔ اب یہ جو نقطہ او ہے اور یہ نقطہ پی ہے، ان دونوں نقاط پر ہم کیا کریں گے، پہلے نقطہ او پر ہم پرکار رکھیں گے، پرکار کی نوک رکھیں گے اور یہاں سے ایک قوس درمیان میں لگائیں گے، اس طرح سے۔ اس کے بعد نقطہ پی پر رکھیں گے پرکار کی نوک اور یہاں سے ایک قوس، اس قوس کو خطا کرتی ہوئی بنائیں گے۔ دیکھیے دونوں قوسیں جہاں خطا کر رہی ہیں وہاں پر ہم یہاں پر ایک نقطہ بن گیا ہے، اس کا نام دیں گے ہم پی۔ اب یہ نقطہ ٹی کو کیا کریں گے، ہم اسکیل کی مدد سے نقطہ اے سے ملائیں گے، اس طرح سے۔ یہ یہاں پر رکھ دیے اس طرح اسکیل، اور یہ ہم نے ان کو ملا دیے اس شعاع کی مدد سے۔ دیکھیے اب یہاں پر یہ ہو گیا ہے زاویہ بی اے سی کا ناصب، شعاع اے ٹی کی مدد سے شعاع بی اے سی کا ناصب بن گیا۔ یہ دونوں زاویے برابر لمبائی کے، دونوں کی پیمائش برابر ہونی چاہیے۔ اگر یہ دونوں کی پیمائش برابر ہوتی ہے تبھی سمجھیے کہ یہ ہمارا
ناصف صحیح ہے. اگر لمبائی میں فرق آتا ہے، کم زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہم سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے اور پھر ہمیں دوبارہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. اس طرح سے زاویے کا ناصف کھینچا جائے. اللہ حافظ.